کل ایک بہت ڈسٹریسنگ اور تکلیف دہ خبر سننے کو ملی کہ ہمارے ملک کے ایک بہت نامور اسکالر مولانا طارق جمیل کے بیٹے نے اپنی جان لے لی ہے، سیوسائڈ کمٹ کر لی ہے۔ اس خبر کے آنے کے بعد ان کی اپنی فیملی ممبرز نے آ کے بتایا کہ وہ بہت عرصے سے ڈپریشن کا شکار تھے، ان کا علاج بھی جاری تھا، لیکن اس کے باوجود ڈپریشن اتنا بڑھ گیا تھا کہ ایونچولی ہی کمیٹڈ سیوسائڈ۔ یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کے بارے میں پہلے بہت بار بات کر چکی ہوں، اور وہ ہے مینٹل ہیلتھ۔ اور کئی بار اس طرح کی ویڈیوز بھی میں نے پہلے بنائی ہیں کہ جب ہم باقی بیماریوں کو سیریسلی لیتے ہیں اور ان کا علاج کرواتے ہیں تو مینٹل ہیلتھ کی دفعہ ہم اس کو اتنا سیریسلی کیوں نہیں لیتے۔ حالانکہ اس کیس میں انہوں نے بتایا کہ بہت عرصے سے ان کا علاج بھی چل رہا تھا اور بہت سویر قسم کے میجرز بھی لیے جا رہے تھے، مگر پھر بھی ان کو اس بیماری سے نجات نہیں مل سکی، جو کہ آپ کو بتاتا ہے کہ ڈپریشن اٹ سیلف کتنا ڈینجرس ہو سکتا ہے اور کتنی سویر بیماری ہے۔ ہم اکثر بیماریوں کی شدت کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک جان لیوا بیماری ہے، تو ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ڈپریشن اٹ سیلف بھی ایک جان لیوا بیماری ہو سکتی ہے اگر وہ بہت شدید ہو جائے، جیسا کہ ہم نے اس کیس میں دیکھا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ، خواہ وہ مسلمان ہو یا کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ شفا اللہ کی طرف سے آنی ہوتی ہے اور ڈاکٹر اور دوائیاں صرف اس کا ایک ذریعہ بنتے ہیں۔ اس لیے لوگ جب بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جا کے دوائی بھی لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ کوئی سورت پڑھیں گے یا کوئی اور اسپرچل پریکٹسز وغیرہ ہیں، اللہ کے کلام سے رجوع کریں گے، سب چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ لیکن مینٹل ہیلتھ ڈیزیز کے کیس میں ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ہم پیشنٹ کو شیم کرتے ہیں، اس کو گیس لائٹ کرتے ہیں، اس کو یہ بتاتے ہیں کہ اسی کی ہی کسی غلطی کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ بار بار ایسے مریضوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے، یا یہ کہ جو انسان اللہ کے نزدیک ہوتا ہے اس کو تو کبھی ڈپریشن ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بہت سارے سیلیبریٹیز کو، بہت سارے امپورٹنٹ لوگوں کو یہ باتیں کرتے ہوئے سنا ہے، اور وہ لوگ یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ یہ چیز کتنی خطرناک ہو سکتی ہے، کیونکہ اس سے لوگوں میں یہ غلط تاثر جنریٹ ہوتا ہے کہ دماغی بیماریاں ہیں وہ اصل میں کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے ہی کسی کرم کی کوئی سزا ہے۔ اس لیے لوگ ڈاکٹر کے پاس جا کے ہیلپ لینے کی بجائے باقی چیزوں کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ کوئی کالا جادو سمجھ رہا ہوتا ہے، کوئی سمجھ رہا ہوتا ہے کسی نے جو آپ کو قرض کر دیا ہے، یا انسان کو یہ لگتا ہے کہ اچھا میں نے ہی شاید زندگی میں کچھ کیا ہوگا جس کی مجھے یہ سزا مل رہی ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیلپ ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ نہیں لیتے اور ان بیماریوں سے لڑتے رہتے ہیں، اور لڑتے لڑتے اینڈ پہ اس طرح کے حادثات ہو جاتے ہیں۔ اگر مولانا طارق جمیل صاحب کے گھر میں ان کا اپنا بیٹا اس چیز کا شکار ہو سکتا ہے تو کوئی بھی بچہ ہو سکتا ہے۔ ظاہری بات ہے ان کے گھر میں نماز روزہ سب کچھ ہوتا ہوگا، وہ بچوں کو تعلیم بھی دیتے ہوں گے، تو اس سے یہ متھ کلیئر ہوتا ہے کہ یہ کوئی اللہ سے دوری کا جو ہے نا وہ سائن نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف ایک بیماری ہے۔ جیسے آپ کے جسم میں بہت ساری بیماری ہوتی ہیں، جیسے بلڈ پریشر ہے، جیسے شوگر ہے، جیسے کوئی کینسر ہے، اسی طرح یہ بھی آپ کے جسم کے اندر ایک امبیلنس کی وجہ سے بیماری کریٹ ہوتی ہے، اور اس کا علاج آپ کو ڈاکٹر کے پاس جا کے تھیراپی لے کے دوائی لے کے کرنا چاہیے، ورنہ یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ یا آپ کا کوئی بھی جاننے والا ایسے کسی بھی مسئلے سے دوچار ہے، کسی مینٹل النس سے گزر رہا ہے، تو پلیز ہیلپ لیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنا علاج کروائیں، اینڈ پلیز ڈونٹ فیل اینی شیم اباؤٹ اٹ۔ آپ دوسروں کو بھی سپورٹ کریں، ان کو کہیں کہ اٹس اوکے، انہیں بار بار اس بات کی یقین دہانی کرائیں کہ آپ ان کے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں، چیک اپ آن دیم، اور ان کی ہیلپ کریں، بیکاز دس از اے ویری سیریس ایشو، اور ہمارے ملک میں یہ مسئلہ بہت کامن ہے۔ سو پلیز اگر آپ یا آپ میں سے کوئی بھی آپ کا جاننے والا ایسی کسی تکلیف سے گزر رہا ہے، دین ٹیک ہیلپ۔ تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔